الدرس الثالث عشر، یہ 13واں چپٹر ہے اور اس میں جو بحوث ہیں وہ تقریباً ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں۔ ادھر باقاعدہ انہوں نے چارٹ کی صورت میں پہلے سمجھایا ہے کہ دیکھیں المفرد ادھر انہوں نے دائیں سائڈ پہ بنا دیا اور الجمع ادھر بائیں سائڈ پہ۔ اب پہلے سمجھا رہے ہیں کہ مذکر ہو اور مؤنث ہو تو ان کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ اور اگر مذکر ہے اور واحد ہے، مفرد سے مراد واحد، حامد یعنی مفرد ایک، یذهب حامد جاتا ہے، یذهب یہ مضارع ہے اس لیے یذهب حامد جاتا ہے۔ اب جمع ہو تو کیا ہوگا؟ حامد و علی و حاشم یذهبون۔ جمع کے لیے مذکر جب ہوگا واحد کے لیے یذهب اور جمع کے لیے یذهبون، اور اگر مؤنث ہو غائب، اگر یہ غائب کی بات ہو رہی، آمینۃ تذهب، یہ ہم نے پہلے چیپٹروں میں پڑھ لیا کہ مذکر کے لیے یذهب اور مؤنث کے لیے جو غائب ہے تذهب، اور اگر یہ جمع ہوگی تو کیا آئے گا؟ آمینۃ و مریم و زینب یذهبن۔ تو مؤنث کا بھی جب غائب جمع ہوں گی اگر، تو شروع میں یا آئے گا اور آخر میں واو ہٹ کے بلکہ نون آ جائے گا، اور نون سے پہلے جو حرف ہے با ادھر آ گیا، کسی اور میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ یذهبن، آمینۃ تذهب، آمینۃ و مریم و زینب یذهبن، یہ غائب کی بات تھی۔ اب آتے ہیں مخاطب کی طرف، یہ بھی ہم نے تقریباً پڑھ لی۔ انت آپ، تذهب جاتے ہیں، جب مذکر سے آپ کہیں گے تو کہیں گے انت تذهب آپ جاتے ہیں، اور جمع ہوں گے تو آپ کہیں گے انتم تذهبون، جمع کے لیے انتم تذهبون، اور مؤنث کے لیے ایک کے لیے کہیں گے انتی تذهبین، یہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا، اور جمع کے لیے انتن تذهبن، یہ بھی ہم نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھا ہے۔ اب آگے متکلم کی بات۔ متکلم جو بات کرنے والا ہے، جو کلام کرنے والا ہے، تو مذکر مؤنث دونوں کیا کہیں گے؟ انا اذهب، میں جاتا ہوں یا میں جاتی ہوں، دونوں کیا کہیں گے؟ انا اذهب، اور جمع بھی اسی طرح کہیں گے نحن نذهب، ہم جاتے ہیں یا ہم جاتی ہیں۔ تو یہ چیپٹر ہے اور اس کے متعلق ہم آگے سمجھتے ہیں اس کی تمرینات میں۔ پہلی تمرین ہے، کہتے ہیں اکمل الجمل الاتیہ، ان جملوں کو مکمل کریں بوضع الفعل ذهب فی المضارع، کہتے ہیں بوضع الفعل ذهب، ذهب کا فعل آپ نے لگانا ہے اس میں، فی المضارع مضارع ہونا چاہیے، بعد اسنادہ الی الضمیر المناسب، مناسب ضمیر کی طرف اس کی نسبت کر کے، یعنی اس کے ساتھ مناسب ضمیر لگانی ہے آپ نے۔ مضارع کے ہاں آپ نے دیکھنا واحد جمع اور اسی طرح مذکر مؤنث کے لحاظ سے، پھر وہ مخاطب ہے یا وہ غائب ہے یا متکلم ہے اس کے لحاظ سے۔ اب آ جائیں، فی ای ساعت، کس گھڑی میں یا کس گھنٹے میں آپ کہہ سکتے ہیں، تو ذہبہ کا آپ نے لفظ استعمال کرنا ہے، الی الجامعۃ، جامعہ کی طرف، یا عائشہ، اے عائشہ، تو عائشہ کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، عائشہ سے پوچھا جا رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ فی ای ساعت تذهبین الی الجامعۃ یا عائشہ، عائشہ آپ جامعہ کی طرف کس گھنٹے میں جاتے ہیں، کس گھڑی جاتے ہیں؟ تو تذهبین، ذهب سے آپ نے لانا تھا، اور اس کے مناسب جب عائشہ ایک واحد مؤنث ہے، اس سے مخاطب کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ تذهبین۔ اسی طرح الطلاب جمع ہے، مذکر ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ الطلاب یذهبون الی الملعب بعد الدرس، ملعب پلے گراؤنڈ، اور درس سبق، یعنی سبق کے بعد پلے گراؤنڈ میں طلاب جاتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں۔ انا متکلم، میں کیا کہوں گا؟ انا اذهب الی السوق، میں بازار کی طرف جاتا ہوں، یوم الجمعۃ فقط، جمعہ والے دن صرف۔ متى کب، اب یہ بات ہو رہی ہے اخوان، اخوان اخ کی جمع ہے، بھائیوں کی، تو جب جمع مذکر ہوتا ہے اور وہ بھی مخاطب سامنے والے، تو ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ متى تذهبون، آپ کب جا رہے ہیں؟ لزیارت المدیر، پرنسپل کی زیارت کے لیے، آپ پرنسپل کی زیارت کے لیے کب جا رہے ہیں؟ اے بھائیوں۔ تو جمع مذکر کے لیے جو مخاطب ہے، سامنے مخاطب ہو رہا ہے، تو تذهبون، غائب اگر ہوگا تو یذهبون مذکر کی۔ اچھا، امی میری والدہ، تذهب، اب یہ غائب کی بات ہو رہی ہے نا، والدہ سامنے تو نہیں ہے، ان سے مخاطب تو نہیں ہے، تو ہم غائب کے لیے کیا کہیں گے؟ امی تذهب، مذکر ہوتا تو یذهب، امی تذهب الی المستشفى، میری والدہ ہاسپٹل جاتی ہیں، کل یوم، ہر روز، لانها مریضہ، کیونکہ وہ بیمار ہیں۔ اچھا، اسی طرح اچھا یا بناتی، اس پورے جملے کو دیکھیں، آخر میں یا بناتی ہے، اے میری بہنوں، جمع مؤنث ہے اور مخاطب ہے، ان سے بات ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ اتذهبن،
اتذهبن جمع مذکر کے لیے آتا ہے تذهبون اور مؤنث کے لیے تذهبن. اتذهبن کیا آپ جاتی ہیں الی المکتبۃ لائبریری کی طرف کل مساء ہر شام یا بناتی ہے میری بچیوں اے میری بچیوں کہ آپ لائبریری کی طرف ہر روز ہر شام جاتی ہیں. اتذهبن لما کیوں. اچھا یہ آخر میں جملے کے دیکھ لیں یا عباس لکھا ہو یعنی ایک مذکر ہے اور اس سے مخاطب ہیں بات چل رہی ہے تو واحد مذکر کے لیے کیا آئے گا مخاطب کے لیے لما لا تذهب کیوں نہیں آپ جاتے الی المطار ایئرپورٹ کی طرف معنا ہماری طرف یا آپ ہمارے ساتھ یا عباس ہے عباس آپ ہمارے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے. لما لا تذهب یعنی مخاطب واحد مذکر ہے. اسی طرح نحن اب ہمارے متکلم کے بارے میں بات ہے تو مذکر مؤنث اس میں اکٹھے چلتے ہیں. نحن نذهب ہم جاتے ہیں الی الجامعۃ یونیورسٹی کی طرف بسیارۃ الاجرہ سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں اور الاجرہ اجرت یعنی ہم رینٹڈ گاڑی پر یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں. اچھا ابھی میرے والد اب یہ غائب کے متعلق بات ہو رہی ہے مذکر کے متعلق. ابھی یذهب میرے والد جاتے ہیں الی المصنع فیکٹری کی طرف الساعۃ العاشرہ 10 بجے. اخواتی اخت کی جمع اخوات یہ جمع مؤنث ہیں. جمع مؤنث جب غائب ہوتی ہیں تو ان کے متعلق کیا آتا ہے اخواتی یذهبن. واحد مؤنث غائب ہے تو تذهب اور جمع مؤنث غائب ہیں تو یذهبن. اخواتی یذهبن الی المدرسۃ بالحافلہ میری بہنیں اسکول کی طرف جاتی ہیں بس پر. اچھا اب دوسرے سوال کی طرف آ جائیں. کہتے ہیں اکمل الجمل الآتیہ ان جملوں کو مکمل کریں بوضع فعل مضارع مناسب. مناسب آپ نے فعل مضارع لگانا فی الفراغ خالی جگہوں پر. اب دیکھ لیں اس میں بھی وہی ہے تقریباً چیز. اب اس جملے کو پورے کو ایک بار پڑھ لیں. یا سیدی آخر میں ہے نا سید کہتے ہیں سردار کو سر کو جیسے ہم کہتے ہیں نا سر تو اس کے لیے سید استعمال ہوتا ہے. یا سیدی اے میرے سردار یا اے میرے سر تو اس کا مطلب واحد مذکر کے متعلق بات ہو رہی ہے اور اس سے مخاطب ہے تو ہم کیا کہیں گے اتعرف. اتعرف اس میں ذہبانی کچھ بھی لگ سکتا ہے. اتعرف کیا آپ جانتے ہیں یعنی جملے کے مطابق آپ نے فعل لگانا ہے. اتعرف اللغت العربی لغت العربیہ کہ آپ عربی زبان جانتے ہیں یا سیدی اے میرے بڑے یا اے میرے سردار. اسی طرح نحن الکرۃ القدم یہ فٹ بال کو کیا کیا جاتا ہے کھیلا جاتا ہے اس کے لیے لاعبہ کا لفظ آتا ہے تو مضارع آپ نے لانا ہے تو کیسے لائیں گے نحن نلعب کرۃ القدم کل مساء ہم ہر شام فٹ بال کھیلتے ہیں. اچھا اسی طرح اس جملے کو ایک بار دیکھ لیں. آخر میں یا اخوان ہے جمع مذکر ہے جمع مذکر اخوان اخ کی جمع ہے اور پھر یہ ان سے مخاطب ہیں ہم یا مخاطب سامنے والے سے تو ہم کیا کہیں گے افی مہاجر الجامعات کیا یونیورسٹی کے ہاسٹل میں تسکنون یا اخوان تسکنون آپ رہتے ہیں یا اخوان ہے بھائیوں تو جمع مذکر مخاطب کے لیے تسکنون. التجار تاجر حضرات جو ہیں یفتحون فتح کا مطلب ہے کھولتے ہیں یفتحون کھولتے ہیں یعنی ابھی غائب کے جمع مذکر غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یفتحون دکاکینہم دکان کی جمع ہے دکاکین اپنی دکانیں کھولتے ہیں فی الساعۃ التاسعہ 9 بجے. اچھا اسی طرح یکتبو لکھتا ہے المدرس استاذ الدرس سبق علی السبورۃ بورڈ پر. یکتبو واحد مذکر غائب. اخوات حمزہ حمزہ کی بہنیں اب بہنوں کے بارے میں اور غائب ہیں جمع ہیں تو کیا آئے گا اخوات حمزہ یذهبن بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یذهبن نہیں بل آیا بالجامعہ یونیورسٹی میں. اخوات حمزہ یسکن بالجامعہ کہ وہ یونیورسٹی میں رہتی ہیں. اسی طرح انا اقرأ القرآن کل صباح میں ہر صبح قرآن پڑھتا ہوں. فی یہ محطۃ کس اسٹیشن میں تنزلو مثال کے طور پر آپ اتریں گے کس اسٹیشن میں تنزلو آپ اتریں گے یا اخی اے میرے بھائی تو واحد مذکر مخاطب ہے سامنے تو اس کے کہیں گے تنزلو. اختی اب یہ مؤنث ہے میری بہن واحد بھی ہے اور غائب ہے. اختی تذهب اختی تعرف میری بہن جانتی ہے 3 لغات 3 زبانیں. من ای اذاعت کس ریڈیو چینل سے یا کوئی بھی چینل سے. من ای جملے آ کر دیکھیں تو یا فتیات ہے یا فتیات اے نوجوان لڑکیوں یعنی جمع بھی ہے مؤنث بھی ہیں اور مخاطب بھی ہو رہے ہیں ان سے تو ہم کہیں گے من ای اذاعت تسمعن الاخبار یا فتیات تسمعن الاخبار یا فتیات.
تیسرا سوال ہے، کہتے ہیں صحح الجمل الآتیہ، ان جملوں کو صحیح کریں، یعنی یہ غلط ہیں، ان کو صحیح کرنا ہے۔ یا مریم اتعرف رقم ہاتف المدیرہ، یعنی مؤنث ہے اور مخاطب ہو رہے ہیں ان سے، یا مریم اے مریم، تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ اتعرفین، کیا آپ جانتی ہیں رقم ہاتف المدیرہ، پرنسپل کی فون نمبر کو، کیا آپ پرنسپل کے فون نمبر کو جانتی ہیں؟ تو اتعرفین آئے گا۔ یدخلون الطلاب، نہیں، بلکہ شروع میں جب فعل آتا ہے تو یدخل واحد آتا ہے، بے شک آگے فاعل جمع ہی کیوں نہیں ہوا، طلاب جمع ہے لیکن شروع میں فعل ہے تو یدخل آئے گا، یدخلون نہیں آئے گا۔ یدخل الطلاب الفصلہ، اسٹوڈنٹس کلاس میں داخل ہوتے ہیں، قبل دخول المدرس، استاد کے داخل ہونے سے پہلے۔ الطبیبات، ڈاکٹرز، فیمیل ڈاکٹرز، یخرجون، یخرجون یہ مذکر جمع مذکر کے لیے آتا ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، بلکہ یہ جمع مؤنث غائب ہے تو کیا آئے گا؟ الطبیبات یخرجن، ڈاکٹرز، فیمیل ڈاکٹرز نکلتی ہیں من المستشفى، جی۔ یجلسن الطالبات، یجلسن بیٹھتی ہیں، الطالبات شاگردیں، لیکن جب شروع میں آتا ہے فعل تو وہ واحد آئے گا، مؤنث ہے بے شک تو مؤنث بھی آئے گا لیکن واحد آئے گا، تو کیا آئے گا؟ تجلس، تجلس الطالبات، یجلسنا اگر بعد میں آتا فعل تو تب ہوتا، تو تجلس الطالبات الجدد، نئی اسٹوڈنٹس بیٹھتی ہیں، فی الصف الاخیر، آخری لائن میں۔ اسی طرح این تذهبن یا اخوان، اخوان بھائیوں کو کہتے ہیں، تو جمع مذکر بھی ہے اور مخاطب ہے، ان سے بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جمع مذکر مخاطب کے لیے این تذهبون آتا ہے، تذهبن نہیں آتا، یہ تذهبن جمع مؤنث مخاطب کے لیے آتا ہے۔ اختی میری بہن، یدرس نہیں تدرس، میری بہن پڑھتی ہے، تدرس فی المدرسہ الثانویہ، سیکنڈری اسکول میں۔ ماذا تکتبون یا بناتی، اے میری بچیوں آپ کیا لکھ رہی ہیں؟ تو تکتبون جمع مذکر مخاطب کے لیے آتا ہے، جمع مؤنث مخاطب کے لیے ماذا تکتبن، ماذا تکتبن یا بناتی۔ اسی طرح ماذا تأکلین یا عباس، نہیں، یہ جمع مؤنث واحد مؤنث مخاطب کے لیے تأکلین آتا ہے، یہ عباس مذکر ہے اور واحد ہے مخاطب، تو ہم کیا کہیں گے؟ ماذا تأکل یا عباس۔ نحن اشرب، نہیں، نحن نشرب القہوۃ کل صبح، ہم ہر صبح قہوہ پیتے ہیں۔ سترجع ابی، میرے ابو لوٹیں گے، سترجع نہیں آئے گا، یہ مؤنث کے لیے، مؤنث غائب کے لیے، واحد مؤنث واحد مذکر کے لیے کیا آئے گا؟ غائب کے لیے سیرجع ابی، میرے ابو لوٹیں گے، من الریاض، ریاض سے، فی الاسبوع القادم، آنے والے ہفتے میں۔ اچھا، اگلا سوال ہے تأمل ما یلی، کہتے ہیں ان پر غور کریں۔ اب وہی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یذهب ہے، یا شروع میں کیا ہے؟ حرف المضارعہ، حرف المضارع، یہ مضارع کی علامت ہے شروع میں، اس لفظ پہ غور کرنا ہے۔ یذهب، یا کیا ہے؟ حرف مضارع، حرف المضارع۔ ذهب، یہ ضمیر ذهب ہے اور اس میں ضمیر ہے مستتر، یعنی یا حرف مضارع ہے شروع میں اور ذہب فعل ہے اور اس میں آگے ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، یعنی چھپی ہوئی ضمیر کون سی ہے؟ ہوا کی، جو کیا بتا رہی ہے کہ واحد مذکر غائب کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس میں ضمیر مستتر ہوتی ہے کون سی؟ ہوا کی۔ اسی طرح یذهبون، اس میں یا شروع میں حرف مضارع ہے، ذہب فعل ہے، واو جو ہے اس کو کہتے ہیں واو الفاعل، واو فاعل ہے یعنی جمع کی علامت ہے، فاعل یعنی جمع کی علامت ہے، واو الجمع اس کو کہا جاتا ہے۔ اور نون علامت الرفع ہے، نون کا مطلب ہے کہ یہ رفع کی علامت ہے، اور اگر کوئی زبر یا جزم کی علامت ہوگی تو یہ نون اڑ جائے گا، تو نون علامت رفع ہے، یعنی پیش کی علامت ہے۔ اسی طرح تذهب، تا حرف مضارع ہے، مؤنث واحد مؤنث کے لیے، نہیں سوری، واحد مؤنث غائب کے لیے پورا کہیں گے ہم۔ ذہب فعل ہے اور اس میں ضمیر مستتر، ضمیر مستتر کیا ہے؟ ہیا، کیونکہ واحد مؤنث غائب کے بارے میں تو اس کی ضمیر مستتر کون سی ہے؟ چھپی ہوئی ضمیر ہیا۔ اسی طرح یذهبن، یہ جمع مؤنث غائب کی ہے تو شروع میں یا حرف مضارع ہے اور ذہب فعل ہے اور نون فاعل ہے، یعنی اس کو ہم کہیں گے نون النسوہ، اس نون کس بات پہ دلالت کر رہا ہے؟ جمع مؤنث، جمع مؤنث پر، غائب پر۔ اسی طرح تذهب، یہ حرف مضارع ہے
اور یہ کس کے لیے؟ واحد مذکر مخاطب کے لیے، سامنے والا جو مخاطب ہوتا ہے۔ تا حرف مضارع، ذہب فعل اور ضمیر مستتر اس میں کون سی ہے؟ انت، آپ۔ اسی طرح تذهبون جمع مؤنث، جمع مذکر مخاطب، جمع مذکر مخاطبون۔ تا حرف مضارع، ذهب فعل ہے، واو اس میں اس کو کہتے ہیں واو الفاعل یا واو الجماعہ۔ نون علامت الرفع ہے، علامت الرفع یعنی رفع کی علامت ہے، پیش کی علامت ہے، یعنی پیش کے علاوہ کوئی اور حالت ہوگی تو نون اڑ جائے گا۔ اسی طرح تذهبین یہ واحد مؤنث مخاطب کے لیے، مؤنث مخاطبہ جو ہوتی ہے۔ تا حرف مضارع، شروع میں وہی چیز، ذہب فعل ہے، یا فاعل ہے یعنی یا مؤنث کی علامت ہے، واحد مؤنث کی۔ نون علامت رفع ہے، یعنی رفع کے علاوہ پیش کے علاوہ کوئی اور حالت ہوگی تو نون اڑ جائے گا۔ اسی طرح تذهبن جمع مؤنث مخاطبات جو ہیں، تا حرف مضارع، ذہب وہی فعل اور نون فاعل ہے یعنی جمع مؤنث کی علامت ہے، اس کو نون النسوہ کہتے ہیں۔ اذهب میں گیا، یہ مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی ہو سکتا ہے، واحد مذکر اور مؤنث متکلم۔ شروع میں حمزہ جو ہے حرف مضارع ہے، ذہب فعل ہے، ضمیر مستتر اس میں کون سی ہے؟ انا۔ نون حرف مضارع اگلے نذهب میں، اور ذہب فعل اور ضمیر مستتر اس میں کون سی ہے؟ نحن والی۔ اب اس میں جو یہ اس سارے کی وضاحت تھی، آپ نے سمجھ لی ہوگی اس کو اچھی طرح، نہیں تو اس کو ایک دو بار دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: سیارۃ الاجرہ، رینٹڈ گاڑی۔ صف کہتے ہیں لائن کو، کلاس کو بھی صف کہہ دیتے ہیں، اور اس کی جمع ہے صفوف۔ اخیر، آخری۔ اچھا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔